والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حاضرین جماعت، سورہ ملک کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے رب کو بن دیکھے ڈرنا. ہمارے رب کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، وہ غیب ہے. حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کی رات اللہ سے اتنا قریب ہو گئے کہ دونوں کے درمیان صرف ایک نور کا پردہ حائل تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول اللہ کو دیکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نور انا ارا، وہ تو ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دیکھے. تو دیدار الہی جنت کی بہت بڑی نعمت ہے. تو لہٰذا رب کو دیکھے بغیر ڈرنا، اس کو غیب پر ایمان لانا بھی کہتے ہیں. غیب پر ایمان لانے والوں کو اس میں بشارت سنائی گئی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. سورہ بقرہ کے پہلے صفحے پر متقیوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام. تو بتانا یہ ہے کہ غیب پر ایمان یہ بہت بڑی نیکی ہے. انسان کی قیمت و قدر اللہ کے پاس اس کے ایمان بالغیب کی وجہ سے ہے. مسلمان اور غیر مسلموں میں ایک بنیادی فرق کیا ہے؟ جب تک سامنے کوئی پتلا نہیں ہوتا وہ ہاتھ جوڑتے نہیں. جی، دنیا کی ساری مسجدوں کو چھان لیجئے، کوئی پتلا نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں. جیسے ایک ہال ہوتا ہے، نماز ہال، بس اتنا ہی. آتے ہی نماز پڑھتے ہی جاتے ہیں. یہ ایک بت بھی نہیں ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی پہچان ہے، بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کیا چیز ہے؟ انسان کے علم میں کوئی بھی بات آتی ہے وہ صرف 5 راستوں سے آتی ہے. انسان کو جو بھی نالج ملتی ہے وہ 5 راستوں سے. کیا ہیں وہ 5 راستے جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں؟ حواس خمسہ ان کو کہا جاتا ہے. ایک ہے دیکھ کر، دوسرا ہے سن کر، تیسرا ہے سونگھ کر، چوتھا ہے چکھ کر، اور 5واں ہے چھو کر. یہی 5 ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان کو علم آتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب غیب ہے. اسی کو غیب کہتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے. اب دیکھیے 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. گزرا ہوا زمانہ کتنا معلوم آپ کو؟ آپ کی عمر 40 سال ہے، ہاں، تو آپ کو 30 سال 35 سال کا زمانہ معلوم ہے.
تو 30-35 سال پہلے کیا تھا آپ کو معلوم؟ آپ نہیں دیکھے، آپ نہیں تھے اس وقت. ایک زمانہ دراز سے دنیا ہے، وہ سب غیب ہے. اب حال آپ کتنا جانتے ہیں؟ پریزنٹ میں آپ زندہ ہیں تو کیا جانتے ہیں؟ کتنا معلوم دنیا آپ کو؟ اتنی وسیع و عریض دنیا میں بھی جہاں تک آپ گئے اتنا ہی آپ کو معلوم، اس کے علاوہ سب غیب ہے آپ کے لیے. اور فیوچر، مستقبل، آنے والا زمانہ آپ کو کیا معلوم؟ فیوچر بھی انسان کو کچھ نہیں معلوم. اللہ نے بہت سارے رسول بھیجے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ایک رسول کو بھی دیکھے نہیں. یہ سب غیب ہے، یہ سب کے زندگیاں ہیں، سب کے حالات ہمارے لیے غیب ہے اور ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ تاریخ کی بہت ساری قوموں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم بنی اسرائیل، قوم عمالقہ وغیرہ، سب دیکھیں ہم لوگ، ایمان لانا ہے، غیب ہے. اور اسی طریقے سے قیامت کے قریب بہت ساری نشانیاں آئیں گی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا، اور دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، دابۃ الارض نکلے گا، زلزلے ہوں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ ہم دیکھیں ہیں کیا؟ لیکن غیب ہے. اسی طریقے سے عالم برزخ کو لے لیجئے، قبر کی زندگی، 3 سوالات ہوں گے، 2 منکر نکیر فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، روح پھونکیں گے. کیسا ہوگا وہ؟ یہ سب سنتے ہیں ہم لوگ، لیکن کبھی قبر کھودتے ہیں تو کیا بھی نظر نہیں آتا. تو کیا انکار کر دیں گے حدیثوں کو، آیتوں کو؟ کہا کہ نہیں، یہ غیب ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں. غیب اسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے عقل سے پرے ہوئے، انسان کے عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں. روح کہتے ہیں نا، ہر انسان کے اندر روح ہے، روح نکل گئی تو انسان مر جاتا ہے. آج تک کسی نے دیکھا ہے روح کو؟ خود اللہ کے نبی سے یہودی امتحان لینے کے لیے سوال کرے، کہا یسألونک عن الروح، قرآن کہتا ہے یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، اے پیغمبر نبی جی آپ کہہ دیجئے روح کا معاملہ میرے رب سے ہے، مجھے مت پوچھیے، غیب ہے وہ. جی قیامت کب آئے گی؟ غیب ہے، کسی کو خبر نہیں، غیب ہے. قیامت کب آئے گی کوئی بتا نہیں سکتا. حشر کیا ہے، نشر کیا ہے، قیامت کا عالم کیا ہے، بلصراط کیا ہے، یہ سب ہم لوگ سنتے ہیں. جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ہم نے دیکھا نہیں. یہ سب پر ایمان لانا اسی کو غیب کہتے ہیں. ارکان ایمان 6 ہیں، 6 کے 6 کا تعلق بھی غیب سے ہے. اللہ پر ایمان لانا، اللہ غیب ہے. فرشتوں پر ایمان لانا، کتنے قسم کے فرشتے ہیں، سب غیب ہے. ایک فرشتے کو آپ دیکھیں کوئی؟ سب غیب ہے. اور کتب ہی، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ کتاب ہم دیکھیں قرآن، باقی نہیں دیکھیں ہم لوگ، یہ سب غیب ہے. اور رسولوں پر ایمان لانا، یہ بھی غیب ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ بھی غیب ہے. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، میری تقدیر کو آج تک میں نہیں دیکھ سکا، ہماری تقدیر ہم کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، کون زندہ ہے کون مردہ ہے، کل کتنا کمائیں گے ہم، کسی کو نہیں معلوم. تو سارے ارکان ایمان کا تعلق غیب سے ہے. نبوت کے مقام کے بعد درجہ ہے صدیقیت کا. پہلا درجہ کیا ہے؟ بندگی کے جو درجات ہیں، بندگی کے جو درجات میں پہلا درجہ ہے نبی کا، نبوت اسے کہتے ہیں. نبی کے بعد، نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے صدیق کا، صدیقیت اسے کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو دوسرا درجہ نصیب ہوا. کیوں نصیب ہوا اتنا اونچا مقام صدیق کو؟ ابو بکر کو صدیق کا جو ٹائٹل ملا، کس بنیاد پر ملا؟ کیا نماز زیادہ پڑھتے تھے اس لیے؟ روزے زیادہ رکھتے تھے اس لیے؟ کہا نہیں. کہنے والوں نے کہا ما فضلهم ابو بکر بکثرت صیام ولا صلاۃ ولکنہم فضلهم بشیء وقر فی القلب. ابو بکر کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے صدیقیت کی، زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں،
بلکہ ابو بکر کو صدیق بنانے والی جو چیز ہے غیب پر ان کا ایمان اس درجے کا تھا. ایمان بالغیب ابو بکر کے دل میں اتنا پیوست تھا، اس کی وجہ سے ان کو وہ درجہ و مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بیمار عقلوں پر سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگوں کی عقلیں بیمار ہوتی ہیں، ہر بات کو، نبی کی ہر بات کو اپنے عقل کے ترازو میں رکھ کے تولتے ہیں. عقل میں سمجھ میں آئی، ہاں صحیح ہے، لے لیتے ہیں. حدیث کی بات عقل میں سمجھ میں نہیں آئی، حدیث کا انکار کرتے ہیں. اپنے عقل کا انکار نہیں کرتے، میرے عقل خراب ہے، میری عقل بیمار ہے، یہ نہیں کہتے. نبی کی بات کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ رسول کی بات میرے دماغ میں لگتی نہیں ہے. اجی غیب کی باتیں دماغ سے اس کا تعلق نہیں. غیب کی جو خبریں ہیں اس کا تعلق عقل و دماغ سے نہیں. تمہاری عقل کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. پیارے نبی نے کہا کہ معراج کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سمجھ میں آتی ہے عقل میں بات، کیسے نماز پڑھ رہے ہوں گے قبر میں؟ اس سلسلے میں پوچھنا بھی غلط، سوچنا بھی غلط. جو سوچے گا وہ شیطان کے راستے پہ جائے گا. جو بتایا گیا اتنا مان لیجئے. یہ غیب کے سلسلے میں زیادہ سوچنے کا نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا، اور یہ واقعہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. ایک آدمی ہل چلا رہا تھا گائے کے اوپر بیٹھ کے، گائے یا بیل، اس کے اوپر بیٹھ کے ہل چلا رہا تھا. جنگل میں ناگرنا کہتے ہیں نا، ہل چلا رہا تھا. وہ بیل بات کرنا شروع کر دیا. بیل نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انما خلقنا للحرث لم نخلق لہذا، کہنے لگا ہم لوگ ہل چلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سواری کے لیے نہیں. اوپر بیٹھا ہوا تھا نا. تو یہ حدیث سننے کے بعد بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابقرۃ تتکلم، اللہ کے رسول کیا گائے بھی بات کرتی؟ اب عقل کے گھوڑے دوڑائے صحابہ، گائے بھی بات کرتی کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا تم اس بات پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میرے ابو بکر میرے عمر کا اس بات پر ایمان ہے. جی ابو بکر و عمر کا ایمان دیکھیے. پیارے نبی نے کہا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس کو مانو یا نہ مانو. ابو بکر اس بات کو مانتے ہیں، عمر اس بات کو مانتے ہیں. تو یہ سب غیب کی خبریں ہیں، تو جیسے بتایا گیا ویسا مان لینا چاہیے. پیارے نبی دیکھیے رات کے چند سیکنڈوں میں معراج کر کے آ گئے. بستر بھی گرم تھا رات میں. حالانکہ آج کا زمانہ ریکٹ پہ جا کر آنے کے لیے 1400 سال پہلے کون سی ریکٹ تھی، کون سی فلائٹ تھی؟ جی کہاں سے؟ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس. بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبروں کو نماز جماعت کے ساتھ امامت کرائے. ذرا سوچو اس زمانے میں بیت المقدس کتنا چھوٹا تھا. وہ مسجد 1,000 مشکل سے لوگ پکڑتے تھے. 1,24,000 پیغمبر کہاں سے پکڑے وہاں؟ سوچیں گے تو عقل مانتی ہے کیا؟ نہیں مانتی. لیکن ماننا ہے، نہیں ماننا ہے تو ادا کیے، امامت ہوئی. اس کے بعد پہلا آسمان، وہاں کے فرشتوں سے گفتگو، دوسرا آسمان، ایسے ہی کرتے 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 7 آسمانوں میں گئے. پھر اللہ کے پاس گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر اللہ کے پاس. کتنا لمبا سفر. پھر واپس آئے. یہ سب کہا جی منٹوں میں ہو گیا. منٹوں میں آنے کے بعد اللہ کے نبی لوگوں کو بتایا، مکے والوں کو. ابو جہل نے کہا، ابو جہل سیدھا دوڑ کے ابو بکر کنے آیا. آپ کو بولیا اجی ایک بات بتاؤ، کون تو آدمی رات کے کچھ حصے میں کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، مکے سے فلسطین جا سکتا ہے کیا آگے؟ ابو بکر کو بولے نہیں جا سکتے، مشکل ہے نا آگے، ایک رات میں کیسے ہو سکتا؟ تو ابو جہل بولا تمہارا ساتھی ہے نا وہ محمد، نہ صرف مکے سے بیت المقدس نے 7 آسمان کا سیر کر کے آ گیا کرتے.
حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول یہ بات کہتے ہو تو میں بھی مان لیتا ہوں۔ تو یہی چیز ہے غیب پر ایمان۔ نبی کی کوئی بھی بات آتی ہے تو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، فوراً مان لینا ہے، فوراً تسلیم کر لینا ہے۔ تو بہرحال غیب پر ایمان لانا یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ جو غیب پر ایمان نہیں لاتا، غیب کی خبروں کو عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ گمراہی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی غیب کی خبریں ہیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دیدار نصیب فرمائے، قیامت کے دن ہم کو جنت میں ہم کو جگہ نصیب فرمائے۔ اے پروردگار، جتنے بھائی بہنیں روزانہ پابندی سے مسجد کو حاضری دیتے ہیں، اے اللہ نیند کی قربانی دیتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، ان میں بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، اللہ تیری محبت میں روزہ رکھتے ہیں، تیری محبت میں یہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تیری محبت میں رات جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں اس ماہ مبارک میں جنت کے فیصلے فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔